كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھیے. تمیم داری ایک صحابی رسول ہے. ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے مسجد نبوی میں چراغ روشن کرنے والے یہی تمیم داری ہے. تو تمیم داری کے بارے میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل فرمائی ہے، اور ایسی جامع اور ایسی بالکل تمام پوری شریعت کو گھیرے ہوئے ہے. اگر کوئی پورا دین، پورا قرآن، پوری حدیث، پوری شریعت مطہرہ کو ایک لفظ میں، ایک شبد میں ادا کرنا چاہے تو یہ وہ روایت ہے جو تمیم داری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کیا ہے؟ پورا دین الدین النصیحہ. پورا دین، پورا کا پورا وہ نصیحت ہی ہے. نصیحت عربی لفظ ہے، یہ بنا ہے نصحت الثوب سے. کپڑا پھٹ گیا ہو تو سوئی دھاگا لے کر کپڑے سینے کو کہتے ہیں. اور ایک ڈکشنری معنی ہے نصحت العسل، شہد کو موم سے جدا کرنا، یعنی کلین کرنا. تو اب یہ ہو گیا کہ نصیحت اس کو بولتے ہیں جس پہ لوگوں کو جوڑ کر، لوگوں کو اس کی برائیاں ہٹا کر کے لوگوں کو جمع دینا، لوگوں میں جوڑ پیدا کرنا. یہ گویا نصیحت کے لفظ سے یہ نقطہ نکلتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ نصیحت اس کا نام نہیں ہے کہ کسی کو سب کے سامنے جو ہے زور و شور سے ڈانٹ کر کے سکھا مار دینا. یہ نصیحت نہیں ہے، یہ اس آدمی کی فضیحت ہے کہ آپ اس کو رسوا کر رہے ہیں. نصیحت تو وہ ہے کہ اس کو ایک سائڈ پر لے جا کر کے تنہائی میں ہے نا، اس کو بڑے پیار و محبت سے اس کی غلطیوں سے آگاہ کرے، یعنی اس کے میل کچیل موم کو دور کریں اور جو ہے اس کے دل کو بچائے تاکہ وہ ہم سے لگ کر کے رہیں، ہم سے وہ ساتھی ٹوٹ نہ جائے. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا لایا ہوا دین اگر کوئی ایک لفظ میں ادا کرنا چاہے، ایک شبد میں، تو وہ ہے نصیحت. میرا دین کیا ہے؟ النصیحہ. اس کا ترجمہ لوگوں نے یہ کیا ہے بھلا چاہنا، خیر خواہی، بھلائی چاہنا. تو اب سوال ہوگا کس کے لیے بھلائی چاہنا، کس کے لیے جو ہے خیر خواہی کرنا؟ صحابہ نے سوال کیا لمن یا رسول اللہ. اگر پورا دین خیر خواہی ہے، بھلائی چاہنے کا نام ہے، تو کس کے لیے بھلائی چاہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم للہ، اللہ کے لیے بھلا چاہو. ولی رسول ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم بھلائی چاہو. ولی کتاب ہی، اور قرآن کریم کے لیے تم بھلا چاہو. ولی ائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے جو ائمہ لیڈر لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کا تم بھلا چاہو. ولی عامتہم، اور تمام انسانوں کے لیے تم بھلا چاہو. یہ ہے میرے دین کا خلاصہ. پہلی بات یہ کہ پروردگار کے لیے کیا بھلا چاہے، وہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. کہ اللہ کے لیے بھلا یہ چاہنا ہے کہ اس کی توحید کو اپناؤ، کہ اللہ تمہارا خالق ہے، پوری کائنات کا خالق. ہر چیز جو ہمیں نظر آتی ہے، چرند پرند، نباتات، شجر و حجر، یہ سب معدوم تھے، ناپید تھے، ان سب کو پیدا کرنے والا ایک اللہ کی ذات ہے. اللہ خالق کل شیء. اور جو خالق ہوتا ہے وہی سر رکھنے کے لائق ہے، اسی کی عبادت کی جا سکتی ہے، کسی اور کی نہیں. تو کائنات کو بنانے والا اور کائنات کو وجود بخشنے والا صرف ایک ذات ہے. آپ کسی کو بھی پوچھ لیں
چاہے آپ کسی مسلمان کو پوچھے چاہے کسی غیر مسلم کو پوچھے، ان کو پوچھو کہ مکھی کو کس نے پیدا کیا، تو وہ یہی کہے گا آسمانوں کو، زمینوں کو، چرند پرند کو، یہ شجر و حجر کو، یہ نباتات کو، پوری کائنات کو کس نے وجود بخشا، تو ہر کوئی یہی کہے گا سب کا خالق اور مالک ایک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، جب سب کا خالق میں ایک اکیلا ہوں تو پھر معبود بھی میں ایک اکیلا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے اللہ خالق کل شیء لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور خالق ہی معبود بن سکتا ہے، سر سجدے میں اللہ ہی کے لیے رکھا جا سکتا ہے، کوئی اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ہر مذہب میں یہی تعلیم ہے۔ یہ تو بات کے لوگ باہر نکل گئے، یعنی انہوں نے درختوں کو اور پتھروں کو، ماں باپ کو اور ہر چیز کو انہوں نے پوجنا چالو کر دیا، تو اصل گھر واپسی تو ان کو کرنی چاہیے کہ تمہاری کتاب میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، سناتن دھرم میں بھی ایسا ہے، ہر مذہب میں یہی ہے، عیسائیت میں بھی ایسا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سپریم طاقت تھی ہرقل کی، شام والوں کی، تو روم کے بادشاہ کے نام جو آپ نے والنامہ خط لکھا، بخاری شریف میں یہی دعوت دی ہے کہ یا اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بینا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اس وقت بھی ان کی کتاب میں بھی یہی بات تھی، آج بھی وہی بات ہے، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبدیت ہونی چاہیے، معبود تو ایک ہی ہونا چاہیے۔ تو دوسرے لوگ نکل گئے ہیں، ہم تو اپنے گھر ہی میں ہیں۔ بہرحال بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے بھلائی کیا چاہا جائے کہ بس ایک اللہ کی توحید کو اپناؤ، قل هو اللہ احد کا یقین رکھو، اور جو اللہ کا انکار کرتا ہے اسے کہہ دو لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ سورہ کافرون وہ ہمارے سامنے، وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کا یقین نصیب فرمائے، شکوک و شبہات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو پہلا ہے اللہ کے لیے بھلا چاہو۔ پھر کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دین نام ہے بھلا چاہنے کا، اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اپنے نبی کے لیے کیا بھلا چاہو، آخری نبی تھے آپ، خاتم النبیین تھے، اور جو ہے آپ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی مقام محمود کے، اور اسی طرح جو ہے امام الانبیاء ہونے کے، اور جو بھی آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جتنا کچھ ہمیں کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ محبت ہمارے ماں باپ سے، ہماری اولاد سے، ہمارے مال و ملکت سے، ہماری صلاحیتوں سے، ہر چیز سے ہمیں سب سے زیادہ محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ لا یؤمنو، تم میں کا کوئی آدمی مومن نہیں بن سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں، اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، اور ساری کائنات سے بڑھ کر میں اس کے دل میں محبوب ترین نہ بن جاؤں، وہاں تک آدمی مومن نہیں بن سکتا ہے۔ اور یہ کہ آپ خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ احمق جو ہیں قادیان کا، اور اسی طرح آج کل شکل بن حنیف کا، اور پھر جو اور دوسرے لوگ پیدا ہوئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری بات بہت سے جھوٹے ثلاثون کذابون، بہت سے کذاب اور دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن تم یاد رکھنا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہے، نبوت کا سلسلہ آپ پر تمام ہو چکا ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھلائی چاہنا، آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت کو بجا لانا۔ پھر فرمایا لمن یا رسول اللہ، فرمایا للہ ولرسولہ ولی کتاب ہی، قرآن کریم کا بھلا چاہنا۔ دین کا خلاصہ یہ ہے قرآن کی بھلائی کیا چاہو، قرآن کریم کو صحیح پڑھنا سیکھے، قرآن کریم کو جو ہے
سمجھے، اس کا تدبر ہو، اس کا تذکر ہو کہ پروردگار کا یہ پیغام جو 30 پاروں کی شکل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پہنچایا ہے، تو اس میں کیا کہا گیا ہے۔ آج لوگ جو ہیں قرآن کی تفسیر سے بھی لوگ دور بھاگتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے، اللہ تعالی ہم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، انزلناہ الیک، یہ مبارکن، بہت ہی بابرکت کتاب ہے، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ اس کی آیات میں تم تدبر و غور و فکر کرو اور اس سے نصیحت حاصل کرو۔ اللہ فرماتا ہے کیا ہم نے یہ قرآن آسان نہیں کیا سمجھنے کے لیے، عمل کے لیے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا، ہے اس کو کوئی سمجھنے والا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اے لوگو قرآن سمجھنے کے لیے تم ریڈی نہیں ہو رہے ہو؟ کیا تمہارے دلوں پر لاک اور تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ کا یہ پیغام پوری کائنات کے اوپر سب سے بڑی حجت اور برہان ہے کہ دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں وہ سب مٹ چکی، ختم ہو چکی، یہ وہ قرآن ہے کہ پوری کائنات اس کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ دیکھو کہیں سے بھی قرآن اٹھا کے لے لو، افریقہ کے جنگل کا لے لو یا پھر جو ہے امریکہ کا واشنگٹن کا لے لو، کسی مالدار کو دیکھو قرآن کا، کسی مالدار کے قرآن کو دیکھو، کسی غریب کے قرآن کو دیکھو، بڑے کو دیکھو، بڈھے کو دیکھو، بچے کو دیکھو، پورا وہی ہے، اس میں کوئی زبر زیر کا کوئی حرف کا فرق نہیں ہے۔ یہ اللہ ہی کی کتاب ہونے کی دلیل ہے، ورنہ میری اور تمہاری ہوتی تو کب سے اس میں رد و بدل کر بیٹھے۔ آج تو پوری دنیا اس کو مٹانے کی چکر میں پڑے ہیں، لیکن اللہ نے کہا یہ وہ کتاب ہے کہ لا تبدیل کلمات اللہ، اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے حق ہونے کا یقین نصیب فرمائے، تو اس کو حق سمجھو اور سمجھو اس میں جو کچھ ہے اس میں کوئی شک شبہ کی بات نہیں ہے، وہ بالکل آخری اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ نے اسی کو شروع کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ پورا یقین ہے۔ بسم اللہ کی بات سے لے کر سین تک اس کو پڑھنا، اس کو پڑھانا، آنے والی نسل کو پہنچانا، یہ قرآن کے ساتھ بلائی ہے، مالا ہے۔ یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ علماء، یہ طلباء، یہ سب اسی کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کو اس کے لیے قبول فرماوے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو میرا لایا ہوا دین 23 سال عرصے میں نے جو تم کو پہنچایا ہے، اگر اس کا خلاصہ ایک لفظ میں اگر میں بیان کروں تو وہ ہے النصیحہ، الدین والنصیحہ۔ صحابہ نے کہا لمن یا رسول اللہ، کس کے لیے بھلا چاہنا ہے؟ کہ اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کتاب کے لیے، اور جو ہے فرشتوں کے لیے، اور آگے جو ہے لأئمۃ المسلمین، مسلمان میں جو لیڈر لوگ ہیں، مسلمان میں جو بڑے لوگ ہیں، عمر کے اعتبار سے جو اونچی بڑی عمر کے ہیں، اسی طرح جو ہے اقتدار کے اعتبار سے جو حکومت کے اوپر ہے، اسی طرح جو ہے ہمارے گھروں میں جو بڑے کہلاتے ہیں، کہ ان سب کا بھلا چاہنا، ان کی شان میں گستاخی نہ کی جائے، ان کا کہنا مانا جائے، معروف اور نیک باتوں میں ان کی بات کے اوپر عمل کیا جائے، اور ان کی جو ہے چھوٹی بڑی غلطیوں کو جو ہے معاف کر دیا جائے، اور ان کو اگر کوئی غلط بات ہے ان کی تو ان کو پوری خیرخواہی کے ساتھ اچھی طرح سے ان کو سمجھایا جائے۔ بہرحال پہلا مطلب لأئمۃ المسلمین کا جو ہے وہ لیڈروں کا ہے۔ آج ہم نے اپنے لیڈر ہی کو ایسا بنایا ہے جو لیڈر کے لائق نہیں ہیں۔ خیر جو لیڈر بن بیٹھے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے ہمیں وفاداری کرنی چاہیے، جب تک ان سے کفر ظاہر نہ ہو، جب تک ان سے شرک ظاہر نہ ہو، جب تک بالکل جو غلط باتیں ہیں ان سے اگر صادر ہو رہی ہے تو بہت ہی اہتمام کے ساتھ ان کو نصیحت کی جائے۔ باقی یہ کہ اس کے خلاف کر کے قوم میں اختلاف پیدا نہ کیا جائے، کیونکہ ہم وہ مرتبہ حاصل کرنے سے رہے، ہم تو لیڈر بن نہیں سکتے، اور وہ جو لیڈر ہے اس کی ٹانٹے کھینچ کے نیچے گراؤ گے تو پھر قوم جو ہے بغیر لیڈر کے ہو جائے گی۔ جو قوم بغیر امام کے، جو قوم بغیر لیڈر کے، بغیر جو ہے خلیفہ کے اگر ہو جائیں تو پھر اس کا ہی اللہ ہی خدا حافظ ہے کہ اس کی رہبری کون کرے گا۔ خالی ایک بات سمجھانے کے لیے آپ کو کہتا ہوں کہ جو آج کل
دوسرے ممالک میں جو حالات ہیں وہاں یہ غیر کیوں کامیاب ہوئے؟ اسرائیل کیوں کامیاب ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے یہی کیا کہ ان کے لیڈروں کو اور ان کے بڑوں کو، ان کی پبلک کو آپس میں پہلے لڑایا۔ تو لیبیا کا مسئلہ، غدافی کا مسئلہ، عراق کا مسئلہ جو ہوا، سیریا کا جو مسئلہ ہوا، وہ پھر جو ہے پہلے آپس میں لڑائے اور پھر بعد میں اتر آئے زمین پر، تو وہ کامیاب ہو گئے۔ لیکن ایران جو ہے، ایران اس وقت کیوں غالب ہے؟ اس لیے کہ ان کی پبلک اور ان کے لیڈروں میں آپس میں وہ اختلاف کروانے میں کامیاب نہیں ہوئے، وہ مل کر کے رہے، تو آج جو ہم دیکھ رہے ہیں ان کی کامیابی ہے۔ بہرحال میرا اپنا موضوع نہیں ہے، میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر مل جل کر کے رہے، اپنے بڑے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر کے رہے، ان کے ساتھ آپس میں اختلافات سے نہیں رہے، اختلافات نہیں کیے، تو انشاءاللہ جو ہے اس دنیا میں ہمارا غلبہ رہے گا، ہماری عزت رہے گی۔ اگر ہم اس دیش میں اگر اچھی طرح رہنا چاہے، عزت کے ساتھ رہنا چاہے، تو یہی اس کا راستہ ہے۔ بہرحال آخر میں بات کہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دین نام ہے بھلا چاہنے کا، اللہ کے لیے، نبی کے لیے، کتاب کے لیے، فرشتوں کے لیے، قوم کے لیڈروں کے لیے اور عام مسلمان پوری جنتا کے لیے، سب کو بھلا چاہنا چاہیے۔ ان کے ساتھ کیا بھلائی ہے؟ ان کے ساتھ بھلائی ہے پوری آدمی اپنی زندگی میں کوشش کرے کہ ہماری ذات سے کسی بھی شخص کو، چھوٹا ہو یا بڑا، کسی کو ہماری طرف سے تکلیف نہ پہنچے، یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا یہ ہے ان سے جو ہمیں تکلیف اگر پہنچ جائے، کسی سے ہم کو تکلیف پہنچے تو ہم اس کو معاف کر دیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں جو ہم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ہم اسے معاف کریں اور ہم اس پر احسان کریں۔ یہ ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھایا ہوا ہمارے سبق ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو ادنا تکلیف نہ پہنچے، ہر مسلمان کا یہ حق ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ، ایک مسئلہ آپ کو سمجھاتا ہوں، مسئلے کے اعتبار سے یہی حکم ہے کہ جماعت نماز پڑھنا وجوب کے قریب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی آخری حیات میں 2 صحابہ کے کندھوں کے اوپر سہارا لیے ہوئے، اس حال میں بیماری کے باوجود، پیر لڑکھڑاتے ہوئے، زمین سے گھستے ہوئے، پھر بھی آپ جو ہے جماعت میں تشریف لاتے ہیں۔ تو اتنا اہم معاملہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ بھئی کہاں گئے وہ جوان؟ میں ان کو چاہتا ہوں حکم دوں کہ وہ لکڑیاں جمع کریں اور جو ہے اور جو ہے جو لوگ جماعت کے بغیر گھر میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، میں بعد میں جو معذور ہوں اس کو میں شامل نہیں کر رہا ہوں، بہرحال جو ہے ان کو کہوں کہ وہ لاوے لکڑیاں اور یہاں دوسرے لوگوں کو نماز پڑھوے، اور میں ان کے گھروں پر جاؤں جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، ان کے گھر کو آگ لگا دوں، حدیث پاک میں۔ تو آپ سمجھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کتنا اہم کام ہے۔ لیکن مسئلہ بیان کیا ہے، اگر کسی کا منہ جو ہے بدبودار ہو گیا اور اس کے منہ سے بدبو پھیلتی ہے اور وہ جہاں جاتا ہے اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، تو ایسے آدمی کو جماعت کے لیے کہا گیا وہ آدمی جماعت میں نہ آئے، وہ آدمی گھر میں نماز پڑھے تاکہ اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، برابر، اور اس کو گھر بیٹھے بیٹھے جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ دیکھو یہ اہمیت ہے کہ دیکھو مسلمانوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ یعنی حجر اسود جیسا، جو لوگ حج کے گئے ہیں، کتنی بڑی فضیلت ہے حجر اسود کی، کہ اگر آدمی دوڑے دوڑے احرام پہنے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے پہنچتا ہے اور اگر حجر اسود کی تقبیل کرتا ہے تو اس کا اتنا بڑا ثواب بتایا گویا اس نے اللہ رب العزت کے ہاتھ پر مصافحہ کر لیا، اتنا بڑا ثواب ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیڑ بھاڑ ہو، ازدحام ہو، جیسے ہر وقت ازدحام رہتا ہے، تو کہا بھئی دور ہی سے استلام کر لو تاکہ اپنے بھائی کو تکلیف نہ ہو۔ بتائیے، تو تکلیف کسی مومن کو، کسی عام انسان کو ہماری شریعت بالکل نہ کہتی ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیہ، میرے فہرست میں تو مسلمان وہی کہا جانے کے لائق ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ پیر سے دوسرا مسلمان محفوظ اور سلامت رہے، وہی آدمی مسلمان کہلانے کے لائق۔ اب آج آپ دیکھیے ہم لوگ اپنے ہی گھر میں اپنی بیوی بچوں کو، اپنے اڑوس پڑوس کو، اپنے رشتہ داروں کو کتنی ہم تکلیف دیتے ہیں اور اپنے آپ کو کتنا ہم بڑا سمجھ رہے ہیں
اللہ اکبر، یہ جو حالات ہیں قرآن کہتا ہے اگر تم پر ظالم مسلط ہوئے ہیں، اگر حکومت تم پر ظلم کرتی ہے تو تم اپنا حساب لو کہ تم نے کس پر ظلم شروع کیا۔ ایسا تو نہیں ہوا کہ اپنے ماتحت پر جو ہے تم ظلم کرنا چالو کیا۔ آج جو ہے بار بار کان میں ٹکراتی ہے بات کہ پھلا گھر میں ہو رہا ہے، پھلا گھر میں ہو رہا ہے۔ اپنی بیوی کو گالی دیتا ہے آدمی، شرم سے مر جانا چاہیے کہ کس کو گالی دے رہا ہے؟ تیرے بچے کی ماں کو گالی دے رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب لینے والے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کل پرسوں کی بات ہے، جو کمر میں پٹا باندھا جاتا ہے اس پٹے سے بیوی کے منہ کے اوپر مارتا ہے۔ اللہ اکبر، تو مسلمان کیسے کہا جانے لائق؟ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ بیوی کو انصاف نہیں دے گا قیامت کے دن؟ ارے اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ان جانوروں میں بھی بے سینگ بکری کو سینگ والی نے اگر مارا ہے تو میں قیامت کے دن بے سینگ بکری کو سینگ دوں گا اور بدلہ لے لو۔ جو جانور مکلف نہیں ہے، اللہ کی طرف سے شریعت کے مکلف نہیں ہے، اس کے لیے بھی انصاف کا دین ہے، تو پھر ہمارے تمہارے لیے تو اللہ فرماتا ہے یہ دن قیامت کا انصاف کے لیے قائم کیا جائے گا۔ مالک یوم الدین ہے اور کہے گا تم آپس میں جو مظالم ہے وہ آپس میں معاف کر دو، جنت میں چلے جاؤ۔ لیکن کہا گیا کوئی کسی کو معاف کرے گا نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہاں شروع کیا بھاگتا ہے آدمی اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی بیوی سے۔ قرآن اس کو نقل کرتا ہے کہ وہ ماں باپ جن کو ہم نے تکلیف دی ہے کل کو قیامت کے دن ہرگز معاف نہیں کریں گے، بالکل معاف نہیں کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں یہ ماں باپ جو تو بڑھاپے میں پہنچے ہیں یہ تیرے لیے جنت ہے، جنت کا دروازہ ہے۔ اگر تو چاہے تو اس کی خدمت کر کے جنت میں چلا جائے، اور اگر تو چاہے تو جہنم مول لے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ مجھ پر ظلم کرے تو بھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِن ظَلَمَهُ، چاہے ماں باپ تجھ پر ظلم کرے پھر بھی یہ تیرے جنت ہے یا جہنم ہے۔ اگر ناراض ہے تو جہنم ہے تیرے لیے، اور اگر راضی ہے تو لے جنت ہے۔ امام باپ کا ہے میرے عزیزو، ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج جو ہے اتنا خراب ہو چکا ہے، ہماری ایذاؤں اور تکلیفوں سے ہمارے ماں باپ محفوظ نہیں ہیں، ہمارے بیوی بچے محفوظ نہیں ہیں، ہمارے اڑوس پڑوس محفوظ نہیں ہیں، ہم ظالم بن چکے ہیں۔ اسی لیے حکومت جو ہے ہم پر مسلط ہوئی ہے۔ یہ تو قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ فرماتا ہے ہم اسی طرح ظالموں پر ظالم مسلط کرتے ہیں۔ اگر ایسے حالات ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنی حکومتوں کے لیے بد دعا مت کرو، تم اپنی فکر کرو، اللہ کے سامنے آہو جاری کرو، اپنی سدھرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور فرماتے ان العباد، میرے بندے جب اذا اطاعونی، میری جب اطاعت کرتے ہیں تو قلبت قلوبہم، گورنمنٹ کے قلوب کو میں پھیر دیتا ہوں بالرأفت والرحمت، مہربانی کی طرف، رحم دلی کی طرف۔ آج اگر ہم دیکھ رہے ہیں کوئی دن کھالی نہ مسجد ڈھا دی جاتی ہے، اور جو ہے مدارس کے اوپر حالات ہیں، مسلمان بالکل تنگ ہو چکے ہیں، مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے اب ڈر رہا ہے۔ یہ سارے حالات اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو بھی مصیبت لگتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہے۔ اس لیے ہر ایک کو اس وقت اپنا حساب لینے کی ضرورت ہے کہ میری ذات سے کہیں ایسا تو نہیں میری اولاد کو تکلیف ہو رہی ہو، ایسا تو نہیں رشتہ داروں کو تکلیف ہو رہی ہو، میرے قوم کے بڑوں کو تکلیف ہو رہی ہو، میں کوئی موذی جانور تو نہیں بنا ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ میں ایک بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں، میری ذات سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے، کسی کو بھی تکلیف پہنچی ہو، خدا تو اس کے بدلے میں اپنا قرب دے دے، اپنی رحمت دے دے، جنت میں اس کو اچھا مقام دے دے، میری تکلیف کو اس کے حق میں رحمت بنا دے۔ ایسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں انسان بن کر زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر دیکھیں تو ہمیں مسلمان نہیں، ہم انسان بھی ہے نہیں، مانس بھی ہے یا نہیں، وہ ایک سوال ہے قرآن کے مطابق۔ قرآن تو بہت سے انسانوں کو جانور کہتا ہے، ناپاک کہتا ہے، بدترین خبیث ترین کہتا ہے، تو وہ ساری آیتیں جو ہے وہ ہم پر فٹ ہوتی ہے، ہمارے معاشرے و سماج پر۔
اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر حکومت رحم دل ہو، اگر ہم چاہتے ہیں مسجد ہماری محفوظ ہو، ہم چاہتے ہیں ہم عزت کے ساتھ زندگی گزاریں، اس کا ایک ہی راستہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مومنو میرے لائے ہوئے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں ہمیشہ یہ جذبہ رہے کہ میں کیسی زندگی گزاروں جس سے سب کا بھلا ہو جائے، سب کا بھلا ہو، گھر والوں کا بھی، پڑوسوں کا بھی، انسانوں کا بھی، جانوروں کا بھی، پوری کائنات کا بھلا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں دعاؤں کا اہتمام نصیب فرمائے، ہمیں اپنے اسلام پر خوشی نصیب فرمائے، ہمیں شکوک شبہات اور حالات سے اللہ پاک ہماری نسلوں کے اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔